السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو، میری یہ گزارش بالخصوص مبلغین، مقررین، واعظین، خطباء، مدرسین اور ائمہ مساجد وغیرہ کے لیے ہے، اور بالعموم ہر مسلمان کے لیے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ اس آیت کا شان نزول حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں، اور امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور دیگر مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ عربی زبان میں جب کسی کی خصوصی توجہ طلب ہو، کسی کو بالخصوص اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، تو اس کے لیے دو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے راعنا، دوسرا لفظ ہے انظرنا۔ ان دونوں الفاظ کے معانی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ معانی ان کے یہ ہیں: ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجیے، خصوصی توجہ فرمائیے، یہ ان کے معانی ہیں۔ اس لیے ان میں سے کسی ایک لفظ کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کوئی خاص بات کرنی ہوتی، توجہ طلب بات ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ راعنا کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت کیجیے، ہماری بات ذرا پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھا دیکھی منافق اور بے ایمان لوگوں نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی منافقت سے، بے ایمانی سے یہاں بھی باز نہ آئے۔ یہاں بھی انہوں نے یہ کیا کہ اس لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی۔ پہلے لفظ تھا جو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، را زبر الف را، عین زیر عی، راعی، نون زبر الف نا، راعینا۔ لیکن جب منافقین نے استعمال کیا تو انہوں نے عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیا، را زبر الف را، عین زیر یا عی، راعی، نون زبر الف نا، راعینا۔ پہلے راعینا تھا، اس کا معنی تھا ہماری رعایت کیجیے، خصوصی توجہ فرمائیے۔ اب لفظ بن گیا راعینا، تو اب اس کا معنی ہوا اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے نوکر، اے ہمارے غلام۔ یہ منافق، یہ بے ایمان لوگ اس لفظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کیا کرتے اور محسوس نہ ہونے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت کا علم نہ ہوا، صحابہ کو بھی پتہ نہ چلا، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ سے کون سی بات چھپی ہے۔ میرے مالک نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ ایمان والو، تم نے راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ راعنا کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اس لفظ سے غیروں کو، منافقوں کو، بے ایمانوں کو پیغمبر کی توہین، پیغمبر کی بے ادبی کا موقع ملتا ہے، اور مجھے اپنے پیغمبر کی توہین اور بے ادبی الفاظ میں بھی گوارا نہیں۔ جن الفاظ میں غیروں کو پیغمبر کی توہین کا موقع ملے، تم وہ الفاظ ہی چھوڑ دو، متبادل الفاظ استعمال کر لو۔ الفاظ وہ استعمال کرو جن میں ادب ہو، احترام ہو، پیغمبر کی تعظیم ہو۔ سبحان اللہ، میرا مالک اپنے پیغمبر کے احترام کا طریقہ، سلیقہ سکھلا رہا ہے کہ لوگو، تم نے پیغمبر کے بارے الفاظ بھی استعمال کرنے ہیں تو ادب والے، احترام والے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اللہ پاک کا فرما دینا ہوتا، صحابہ کرام مان لیتے۔ اللہ نے فرما دیا، صحابہ نے کیسے مانا؟ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، پیارے عباس جی، ایما اکبر انت امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سماعت فرمانا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے عمر میں بھی بڑے تھے، رشتے میں بھی بڑے تھے، اس لیے اگر وہ کہہ دیتے، اگر جواب دے دیتے، جواب میں یہ فرما دیتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، تو کوئی حرج تو نہیں تھا، گناہ تو نہیں تھا، بے ادبی تو نہیں تھی، کوئی توہین تو نہیں تھی۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب فرمانے لگے، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، لوگوں میں پہلے پیدا ہوا ہوں، اگرچہ میری ولادت پہلے ہوئی ہے، اگرچہ میری پیدائش پہلے ہوئی، اگرچہ میں پہلے دنیا پہ آیا ہوں، لیکن میں چھوٹا ہوں، بڑے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیغمبر کا احترام، یہ ہے پیغمبر کی تعظیم، یہ ہے پیغمبر کی تکریم، یہ ہے پیغمبر کا ادب۔ پیغمبر کے پروانے، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے بارے الفاظ بھی استعمال کرتے تو بڑے محتاط الفاظ استعمال کرتے، ایسے الفاظ استعمال کرتے جن میں ادب پایا جا رہا ہو، جن میں احترام پایا جا رہا ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب بھی دے دیا اور الفاظ بھی ایسے استعمال کیے کہ جن میں احترام پایا جا رہا تھا، جن میں ادب پایا جا رہا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہاں سے سبق حاصل کریں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو اپنائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے، پیغمبر کے بارے الفاظ استعمال کرنے ہیں تو ایسے الفاظ جن میں احترام ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں عام طور پہ، ہم کہہ دیتے ہیں فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، فلاں کا یہ کہنا ہے، فلاں کا یہ کہنا ہے، فلاں نے ایسا کہا ویسا کہا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ جائے، پیغمبر کا تذکرہ آ جائے، تو پیغمبر کے بارے اگر ہم یہ الفاظ بولیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ایسا کہا ویسا کہا، رسول اللہ کا یہ کہنا ہے، تو ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، ان الفاظ میں بے ادبی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ ادا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو ان الفاظ میں احترام زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں فلاں بندہ فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ سے آیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ جائے، احترام کا تقاضا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لے گئے، میرے پیغمبر فلاں جگہ سے تشریف لے آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہوئے، میرے پیغمبر فلاں جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ اسی طرح بات آ جاتی کوئی چیز کھانے کی، نبی پاک علیہ السلام نے فلاں چیز تناول فرمائی، بات پینے کی آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مشروب نوش فرمایا، دودھ نوش فرمایا، فلاں مشروب نوش، یعنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جب الفاظ استعمال کرنے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جن میں احترام پایا جائے، جن میں تعظیم پائی جائے، جن میں ادب پایا جائے، جن میں تکریم پائی جائے۔ اور میری آخری گزارش، جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا یہ پیغام، میری یہ گزارش بالخصوص خطباء، مقررین، واعظین، مدرسین اور ائمہ مساجد کے لیے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ الفاظ ایسے استعمال کیا کریں جن میں احترام ہو، جن میں تعظیم ہو، کیونکہ خطباء، مقررین، واعظین، ائمہ مساجد اور اساتذہ کرام کو دیکھ کے ہی عوام الناس نے چلنا ہوتا ہے۔ جب خطباء، مقررین، واعظین، ائمہ مساجد وغیرہ اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے، جب بھی کوئی لفظ استعمال کریں گے نبی پاک علیہ السلام کے بارے احترام والا لفظ استعمال کریں گے، تو عوام دیکھا دیکھی عوام میں بھی رسول اللہ کا احترام آ جائے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو جتنا ممکن ہو پھیلائیں، جہاں تک ممکن ہو اس کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔